مقصد کہ مشغولیات ہماری بڑھ رہی ہے اور اس مشغولیات بھری زندگی میں ہمیں جو بنیادی تعلیم ملنی چاہیے تھی یا لینی چاہیے تھی وہ لے نہیں پاتے ہیں۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے یہاں جمعہ کے اندر انتظام ہے کہ جمعہ کا خطبہ اس زبان میں دیتے ہیں جس زبان کو ہم میں سے بچے سے لے کے بوڑھا تک اس زبان کو جانتا ہے، اور بہت حد تک باتیں آ جاتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے پوری بات کی وضاحت نہیں ہو پاتی، تو اسی لیے مہینہ کے 30 دنوں میں سے ایک سنڈے کو آپ لوگوں سے وقت مانگا گیا ہے، جس کی اطلاع آپ کو پہلے کر دی جائے گی کہ فلاں سنڈے کو ہم لوگ آ رہے ہیں یا ہمارے ٹیم میں سے کوئی 2 عالم آ رہے ہیں، اور اس عالم کے درمیان آپ کو مغرب سے لے کر کے عشاء کے وقت تک ٹائم دینا پڑے گا، اور پابندی کے ساتھ دیجئے۔ الحمدللہ آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی، ہمارے جو یہ بچے ہیں ان کو بھی بہت حد تک فائدہ ہوگا، انہیں بھی خواہش ہوگی کہ میں مولانا کی جگہ جا کر کے کچھ بات بولوں، کیونکہ اس کی بھی ٹریننگ اس پروگرام کے ذریعے دی جاتی ہے۔ تو میرا جو اصل موضوع ہے کہ معاشرہ، سماج، اس سماج میں مسلم خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ایک سماج جس میں اگر ایک طرف ضرورت ہے مرد کی، تو اس سماج میں ضرورت ہے عورتوں کی بھی، کیونکہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ مرد و خواتین کی اس میں شراکت نہ ہو۔ مرد و خواتین کی اگر شراکت ہوگی تو اس شراکت کی وجہ سے دونوں اپنے تربیتی انداز میں معاشرے کے اندر ایک ایسا روح کو پھونکے گا کہ جس کے روح کے اثرات تاثیر وہ اپنے نمایاں کامیابی کو انجام دے گی۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ واقعات کو حدیث کی زبانی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک معاشرہ اس کی تشکیل میں اگر ایک طرف مرد کی ضرورت تھی تو دوسری طرف عورتوں کی بھی ضرورت تھی، اور خواتین نے وہ کام انجام دیا کہ جس کی وجہ سے ایک مرد کو اس کام کے کرنے میں تقویت ملی اور اس کو اس کام کو کیے۔ میں واقعات کو حدیث کی کتابوں کی روشنی میں، جو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں ہے؟ سب سے پہلے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہے کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس واقعہ کو آپ جانتے ہوں گے، مائی خدیجہ
نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی تو آپ چادر اڑا دیے، اور چادر اڑانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان ہوا تو مائی عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی کہ آپ اس طرح کیوں بول رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا کے اندر اللہ کی یاد میں مشغول تھا، میرے پاس آئے اور میرے پاس ایک فرشتہ آئے اور وہ اس طرح کی بات کرنے لگے اور مجھے کہا پڑھو۔ مجھے اس واقعے کے بعد مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، برباد نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، وہ کہی کہ اے محمد، آپ اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کے اندر فلاں خوبی ہے، اور ان خوبی کی وجہ سے میں قسم کھا کر کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ ہرگز کبھی برباد نہیں ہوں گے۔ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہی ہے کہ آپ کے اندر فلاں خوبی ہے کہ آپ رشتے کو جوڑنے والے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ دوسرے کے قرض کو اتارنے والے ہیں۔ اور اس طرح کی بات ہونے کے بعد آپ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں برباد کر دیا جاؤں۔ اس طرح کہہ کر کے مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے۔ اب یہاں پہ جب تسلی دے رہی ہے تو تسلی دیتے ہوئے اس بات کو نوٹ کرنی چاہیے کہ مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ جب میرے شوہر ایسی حالت میں جب وہ گھبرا گئے ہیں تو انہیں کس طریقے سے میں تسلی دوں تاکہ ان کی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ نیز آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اس طرح کی بات ہونے کے بعد اس وقت کی جو عالم تھے ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر کے گئی، اور جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملاقات کروائی۔ ملاقات کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کیا تو ورقہ بن نوفل انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنی جگہ سے نکال دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی کچھ خدشہ ہوا، لیکن یہ بات محقق ہو گئی اور اس بات کی تحقیق ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے رسول اللہ بنائے گئے ہیں۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھبراہٹ ہوئی تو مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ تو اس واقعے سے ہماری ماں اور بہنوں کو یہ نصیحت دینی چاہیے کہ اسلام کی خاطر، اللہ کی دین کو پھیلانے کے خاطر اگر اپنے شوہر کو، اگر اپنے بیٹے کو، اگر اپنے بھائی کو کسی طرح کی کوئی غم لاحق ہو تو اس غم کے موقع سے تسلی دینی چاہیے، اور جب وہ تسلی دے گی تو تسلی دینے کے بعد ان کی ہمت کے اندر اضافہ ہوگا اور پھر وہ اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں امہات المومنین سے کے واقعے سے، ان کی زندگی کے حالات سے ہمیں سبق لینی چاہیے، اور سبق لینے کے بعد ہم کو اپنی زندگی میں اس کو فالو کرنے چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ چونکہ ایک خاتون اگر وہ چاہے، اور خاتون کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک گھر کی اصلاح میں
اور گھر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے گھر کو سدھارے گی تو سدھارنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ایک سدھار پیدا ہوگا، اور جب سدھار پیدا ہوگا تو اس سے اچھے معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ آپ جب صحابیات کی تاریخ کو پڑھیں گے اسی طریقے سے ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام کے ماؤں کے جو حالات ہیں ان حالات کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ خلفائے راشدین کی تاریخ کے زندگی کے حالات کو پڑھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے تو ان کے اسلام کو قبول کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں یا پھر ابو جہل کے بارے میں کہ اے اللہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے تو اسلام کے لیے یہ بہت ہی فائدے کی چیز ہوگی، لیکن اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا؟ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور سببوں میں سے دوسرا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ نکلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ ایک صحابی کی ملاقات ہوئی، حالت کو دیکھے ڈر ہو گیا کہ عمر کا ارادہ جو ہے نیک نہیں، وہ پہلے بولے کہ اے عمر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بولا کہ آج میرا ارادہ یہ ہے اور میرا پروگرام یہ ہے کہ آج میں محمد کے سر کو ان کے گھر سے الگ کر دوں گا۔ اس صحابی کے رستے ہوئے کہا کہ اے عمر پہلے تو تم اپنے گھر کی خبر لو۔ بولا کیا بات ہے؟ بولے کہ تمہارے پاس اور پہلوی اسلام کو قبول کر لیے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، وہیں سے پلٹتے ہیں اپنے بہن کے گھر، اور جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ بہن حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ کو پا کر کے قرآن مجید کو پڑھنا بند کر دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اے میری بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ یہ کہتے ہوئے پانوئی سے الجھ گئے اور پانوئی کو بہت ہی مارا پیٹا۔ یہ دیکھ کر کے ان کو برداشت نہیں ہوا اور عمر کی طرف لگ گئے اور بولے کہ ہاں اے عمر میں مسلمان ہو گئی ہوں، تمہیں جو کچھ کرنا ہے تم کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رک گئے، اور رکنے کے بعد بولے کہ میری بہن تم کیا پڑھ رہی تھی لاؤ، لیکن ویسی وقت میں بھی ان کی بہن نے کہی کہ اے عمر میں تم قرآن کو نہیں چھو سکتی ہوں، پہلے تم طہارت حاصل کرو۔ اب یہ غور کریں کہ ایک بہن جو اسلام قبول کری اور اس کے بھائی جو جس کے اوپر وہ اسلام آیا ان کے قتل کے ارادے سے نکلے، لیکن سن کر کے کہ میری بہن بھی اسی دین کو قبول کری ہے، وہیں پلٹے، اور پلٹے جب پہنچے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کر رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، رک گئی، بحث و مباحثہ ہوا، لیکن بحث و مباحثہ کے بعد وہ بہن اپنے فیصلے پہ اٹل رہی، اور اٹل رہنے کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب بھی کیا، سودو خوب کو وہ برداشت کی، اور برداشت کرنے کے بعد وہ پھل ملا جس کی وہ منتظر تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کو۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس مثال کے ذریعے ہماری ماں اور بہنیں اس چیز کو
صحابیات کی ایک کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو اور دوسری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے واقعہ کو میں نے پیش کیا. اور ان دونوں واقعہ کے بعد یہ ایک باپ کا رشتہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بیٹی کس طریقے سے باپ سے محبت کرتی ہے تو بیٹی کس طریقے سے وہ معاشرے کی اصلاح کرے گی. مولانا مختار احمد ندوی اور رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجلہ البلاغ کے اندر ایک واقعہ لکھے ہوئے تھے کہ وہ واقعہ بمبئی کا تھا. ان کے یہاں انہوں نے جو مدرسہ کو قائم کیا تھا بنات کے نام سے, منصورہ مالی گاؤں میں وہ مدرسہ ہے اور وہاں سے فارغ ہونے والی ایک طالبات کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک طالبہ جب فارغ ہوئی اور ان کی شادی کا وقت قریب آیا اور جب نکاح کی محفل میں مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے تو ایک سانحہ سا واقعہ پیش آیا. اور واقعہ یہ تھا کہ مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس محفل نکاح میں پہنچے تو عین نکاح کے وقت میں لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جب قاضی صاحب پہنچتے ہیں تو لڑکی اس نکاح کی اجازت دینے سے انکار کرتی اور وہ لڑکی جو ہے بہت بڑی فیملی سے. اب جو ہی وہ انکار کرتی ہے کہ لڑکی کے والدین بالکل پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہونے کے بعد مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے والدین مجھے تنہائی میں بلا کر کے مجھ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے ادارے سے بچی پڑھی اور پڑھنے کے بعد وہ عالمہ ہوئی اور عالمہ ہونے کے بعد ان کے نکاح کا وقت جب آیا ان کا رشتہ لگایا اور رشتہ لگنے کے بعد عین وہ نکاح کے وقت میں وہ اس شادی سے مکر گئی ہے اور انکار کر رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ اس کی تربیت کیسی تھی. حالانکہ وہ بچی پڑھنے میں بہت ہی اچھی تھی. مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس بچی سے ان کے والدین سے اجازت لے کر کے میں نے ملاقات کی. بچی سے جب ملاقات کی گئی تو بچی کے جو الفاظ ہیں وہ کہتی ہے کہ اے میرے استاذ محترم, میں نے آپ کے یہاں جس عقیدے کو پڑھا ہے اور اس عقیدے میں جو بات بتلائی گئی ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں, اگر میرا سر سجدہ کے لیے جھکے گا تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نہیں, اور مجھے آج جس کے ساتھ نکاح ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد اپنی دلہن کو جب تک وہ حاجی علی کے مزار پر جا کر کے وہاں چادر نہیں چڑھواتے ہیں تب تک وہ اپنے گھر میں اس دلہن کے داخلے کو ممنوع قرار دیتے ہیں. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد جب میری رخصتی ہوگی تو رخصتی ہونے کے بعد مجھے حاجی علی درگاہ پر لے جایا جائے گا اور مجھے وہاں چادر چڑھایا جائے گا. آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ چادر چڑھانا اسلام کے اندر جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے اور اس ناجائز کام کو مجھ سے کرایا جائے گا, اسی وجہ سے میں نے اس نکاح سے انکار کیا ہوں اور میں اس طرح کی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. لڑکا باغیرت تھا. مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو آنے کے بعد اس محفل میں بولتے ہیں کہ انکار کی وجہ وہ نہیں جو آپ سوچتے ہیں, انکار کی وجہ یہ ہے لڑکی کہہ رہی ہے کہ سجدہ صرف جائز ہے تو اللہ کے لیے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نہیں. لڑکا سنتا ہے اور لڑکا کی غیرت جوش میں آتا ہے کہ ایک لڑکی وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے والدین کو عین نکاح کے وقت کو ذلیل کرنا یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی. آخر یہ بات صحیح ہے اس لیے وہ نکاح سے انکار کر گئی ہے. اگر ایسی بات ہے اور یہ بات درست ہے کہ سر اگر جھکنا چاہیے تو اللہ کے سامنے غیر اللہ کے سامنے نہیں. آج بھی میں توبہ, آج میں پوری مجلس کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ میں اپنے سر کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکاؤں گا.
لڑکا کو کہتے ہوئے ان کے فیملی کے جتنے بھی ممبران تھے انہوں نے وعدہ کیا اور توبہ کیا کہ آج کے بعد میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے گردن کو کسی کے سامنے نہیں جھکاؤں گا۔ اقرار کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد وہ لڑکی نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، اس واقعے کی روشنی میں آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچی جب تعلیم یافتہ تھی اور وہ جانتی تھی کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، دوسروں کے لیے سجدہ کرنا، جو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اپنے نکاح سے مکر گئی اور انکار کر دی۔ اس کے ایک انکار کی وجہ سے دوسرے خاندان کے تمام ممبران شرک سے توبہ کرنے کے بعد وہ توحید کو قبول کر لیے۔ آخر وہ ثمرہ کیا تھا؟ وہ ثمرہ یہی تھا کہ آج ہماری خواتین اگر چاہے تو گھر کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو سدھار سکتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے خواتین کے لیے یا اپنی بچیوں کے لیے اس طرح کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے ہیں، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور افسوسناک کی حد یہاں تک ہے کہ دن و رات کے جو اوقات گزرتے ہیں ان اوقات میں شریعت کی جو تعلیم ہے کہ آپ کو کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے طہارت حاصل کرنی ہے، کیسے غسل کرنا ہے، غسل کے کیا طریقے ہیں، غسل کے کیا فرائض ہیں، غسل کے کیا سنن ہیں، غسل کے ان سنن کو نہ جانتے ہیں، نہ غسل کے فرائض کو نہ جانتے ہیں، اور نہ جاننے کی وجہ سے یہ کہ ہمیں اپنی تعلیم کو سیکھنے سے ظاہری طور پر نفرت ہے۔ نفرت اگر ہوگی تو پھر ہم ستائے جائیں گے، اس طریقے سے آپ ستائے جائیں۔ وقت نہیں ہے میں اس موضوع کی اور وضاحت کرتا، اب انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ یہ پروگرام جس کی شروعات آج ہوئی ہے، آپ لوگ ہر مہینے کی ایک سنڈے کو، جیسے آج مہینے کے دوسرا سنڈے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا ہی سنڈے، ہر مہینے کے دوسرے سنڈے کو آپ مغرب سے لے کے عشاء تک کا وقت نکالیں، علماء کرام آئیں گے اور جس موضوع سے متعلق آپ کو معلومات کی ضرورت ہوگی میں آپ کے امام صاحب سے مشورہ کر لوں گا کہ فلاں موضوع پر جو ہے گفتگو ہونی چاہیے۔ اس طرح عالم آئیں گے، آپ اسے سنیے، کچھ سوالات ہو تو سوالات کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور فائدہ